السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پیش آنے والے تمام مراحل میں امت کی رہبری فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک چھینک بھی ہے۔ آج کے اس جلسے میں آپ کے سامنے چھینکنے کے آداب بیان کروں گی۔ دھیان سے سنیں۔ نمبر 1، چھینکتے وقت ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لینا۔ نمبر 2، چھینکتے وقت آواز آہستہ نکالنا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی چھینک آتی تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے اور آہستہ آواز نکالتے۔ نمبر 3، چھینکنے کے بعد الحمدللہ علی کل حال کہے۔ نمبر 4، الحمدللہ سننے والے کا یرحمک اللہ کہنا، اس کے جواب میں پھر چھینکنے والے کا یہدیکم اللہ ہوئی اس کے مبالغہ کہنا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ علی کل حال کہو اور اس کا جواب دینے والا یہدیکم اللہ ہوئی اس کے مبالغہ کہنا۔ نمبر 5، چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو اس کو جواب نہیں دینا۔ نمبر 6، چھینکنے والا الحمدللہ کہنا بھول جائے تو اس کو یاد دلا دینا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو اور اگر الحمدللہ نہ کہے تو اس کا جواب نہ دو۔ نمبر 7، 3 مرتبہ چھینک کا جواب دینے کے بعد پھر دوبارہ نہ دینا۔ عمل یومی واللیلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی صحابی کو چھینک 3 مرتبہ سے زیادہ چھینک آئے تو نہ دکھانا، اس 3 مرتبہ کے بعد جواب نہ دو۔ نمبر 8، غیر مسلم کی چھینک کا جواب نہ دو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہودی لوگ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر چھینکتے تاکہ آپ یرحمک اللہ پڑھیں، لیکن آپ ان کو یہدیکم اللہ ہوئی اس کے مبالغہ کہتے۔ السلام دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بھی اپنا